شمالی کوریا نے روس میں میزائل بریگیڈ تعینات کر دی۔ 120 بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ یوکرین پر حملوں کی تیاریاں مکمل۔ پاکستان اور شمالی کوریا کا پرانا اتحاد ہندوستان کے لیے کیا بڑا نیا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے؟ ناظرین گرامی، دنیا ایک بار پھر اس وقت حیران رہ گئی جب یوکرینی فوج انٹیلیجنس نے انکشاف کیا کہ شمالی کوریا یعنی کہ اتر کوریا نے روس کے مغربی علاقے میں اپنا میزائل یونٹ تعینات کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس یونٹ کے پاس تقریباً 120 بیلسٹک میزائل اور 6 لانچرز ہوں گے جنہیں یوکرین پر حملوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یوکرین کی فوجی انٹیلیجنس ایجنسی کے ترجمان اندرائی چرنیاک کے مطابق روس نے شمالی کوریا کے تقریباً 90 اہلکاروں کو وارنیئر علاقے میں تعینات کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جو روس کی 112ویں میزائل بریگیڈ کا حصہ بنیں گے۔ وارنیئر یوکرینی سرحد سے صرف 150 کلومیٹر دور ہے۔ شمالی کوریا نے پہلے ہی KN-23 40 اور KN-24 بیلسٹک میزائل روس کو بھیج دیے ہیں جن کے ساتھ ان کے آپریٹرز بھی موجود ہیں۔ اگلے مہینے ہونے والے اعلیٰ سطحی بات چیت میں اس تعیناتی کی حتمی شکل طے کی جائے گی جس میں میزائلوں کی تعداد 120 تک پہنچنے کی توقع ہے۔ یہ میزائل روس کے اسکندر میزائلوں سے زیادہ رینج اور بڑا وار ہیڈ رکھتے ہیں لیکن ان کی درستگی کم ہے۔ یوکرینی ذرائع کے مطابق ان میزائلوں کے حملوں میں سویلین جانی نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ روس 2023 کی آخر سے شمالی کوریائی میزائل استعمال کر رہا ہے اور اب تک تقریباً 150 میزائل موصول کر چکا ہے۔ پاکستان اور شمالی کوریا کا جو پرانا اتحاد ہے وہ بھارت کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ ناظرین گرامی، یہ پیش رفت ایک صرف روس یوکرین جنگ تک محدود نہیں۔ پاکستان اور شمالی کوریا کے درمیان میزائل ٹیکنالوجی کے شعبے میں پرانے تعلقات رہے ہیں۔ ماضی میں دونوں ممالک کے درمیان بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کے تبادلے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ شمالی کوریا کی KN سیریز اور پاکستان کے کچھ میزائل پروگراموں کے درمیان مماثلتوں پر کئی زبان سوال اٹھے گئے۔ اب جب شمالی کوریا روس کے ساتھ کھلے عام میزائل تعاون کر رہا ہے تو یہ ہندوستان کے حلقوں میں ایک خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ آیا مستقبل میں پاکستان بھی کسی نہ کسی شکل میں اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگرچہ پاکستان کے پاس پہلے ہی جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی ہے، اگرچہ اس وقت کوئی براہ راست ثبوت موجود نہیں، لیکن اسٹریٹجک تجربہ کار اس امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہندوستان پر ممکنہ اثرات کے مطابق اگر پاکستان اور شمالی کوریا کے درمیان مستقبل میں اسی طرح کا دفاعی تعاون معاہدہ ہوتا ہے جس طرح سعودی عرب، کویت اور صومالیہ کے ساتھ ہوا ہے تو ہندوستان کے لیے ایک بڑا اسٹریٹجک چیلنج بن سکتا ہے۔ شمالی کوریائی بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی اگر کسی بھی شکل میں پاکستان پر پہنچتی ہے تو ہندوستان کے بڑے شہروں سے ممبئی، دہلی، احمد آباد، بنگلور، حیدرآباد پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول، لائن آف کنٹرول اور سرحدی علاقوں میں بیلسٹک میزائل حملوں کی صلاحیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی موجودہ میزائل فورس کو مزید خطرناک بنایا جا سکتا ہے، خاص طور پر اگر شمالی کوریائی وار ہیڈ یا گائیڈنس ٹیکنالوجی کا کوئی حصہ شامل ہو۔ جنگ کی صورت میں ہندوستان کو ایک ہی وقت میں متعدد محاذوں پر بیلسٹک میزائل دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، شمالی کوریا کا روس کے ساتھ کھلا میزائل تعاون اس بات کا ثبوت ہے کہ بین الاقوامی بندیوں کے باوجود پیونگ یانگ اپنی میزائل صلاحیتوں کو برآمد کر رہا ہے۔ پاکستان اگر اس صورتحال سے کسی بھی سطح پر فائدہ اٹھاتا ہے تو ہندوستان کے لیے ایک نئی خطرناک حقیقت بن سکتا ہے۔ یہ صرف یوکرین کی جنگ نہیں بلکہ عالمی اسٹریٹجک تعاون میں تبدیلی کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ پاکستان اور شمالی کوریا کے پرانے تعلقات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہندوستان کو اب زیادہ چوکنا رہنا پڑے گا اور ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔